إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم. ایک بلند تر صلوات پڑھیں. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت کا ایک فقرہ مسلسل آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کہہ دیجئے اے نبی، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرماتا ہے. اس فقرے میں یشاء کا کلمہ فکری اعتبار سے اس وقت ہماری توجہ کا مرکز ہے، اور عنوان گفتگو ہے مشیت اور حسین. مجھے احساس ہے کہ تیزی کے ساتھ ایام عزا گزر گئے، اور جتنے مطالب میرے ذہن میں تھے حتیٰ کہ رؤوس اقلام تک، یعنی صرف سرنامے بھی میں گزارش نہیں کر سکا. فہرست وار کہ اس عنوان کے تحت کتنے مسائل قابل توجہ ہیں جو ہماری فکری اور عملی زندگی میں روشنیاں بکھیر سکتے ہیں اور بکھیرتے ہیں. مشیت اور حسین بہت بڑا عنوان ہے، بہت وسیع، بہت عظیم الشان اور بہت عمیق، اور اس موضوع کا ایک عشر عشیر بھی احاطہ نہ کیا جا سکا. لیکن بہرحال کم سے کم یہ ہے کہ عنوان آپ کے ذہنوں میں قائم ہو گیا. کل گفتگو اس مرحلے تک پہنچ گئی تھی کہ مشیت حق متعلق ہوئی اس امر کے، مشیت حق مقتضی ہوئی کہ نبوت مصطفیٰ سے شروع ہو، مصطفیٰ ہی پہ ختم ہو. اب خود یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر اگر 10 دن کیا 30 دن گفتگو کی جائے تو کم ہے، 1 سال گفتگو کی جائے تو کم ہے. مشیت حق مقتضی ہوئی کہ امر نبوت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو اور انہی پر ختم ہو. اور جو حضرات منطق قرآنی، منطق عرفانی اور حقیقت وجدانی سے متعارف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے مشیت حق مقتضی ہوئی کہ نبوت مصطفیٰ سے شروع ہو، مصطفیٰ ہی پہ ختم ہو، بالکل اسی طرح مشیت مقتضی ہوئی کہ ولایت مرتضیٰ سے شروع ہو، مرتضیٰ ہی پہ ختم ہو. اب یہ ایک دوسرا عنوان ہے جس پر مہینوں یا برسوں گفتگو کرتے رہیے، حقائق کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، قرآن و حدیث نبوی کی روشنی میں، تو گفتگو پھیلتی چلی جائے گی. اور جیسے جیسے گفتگو پھیلتی چلی جائے گی، روشنی پھیلتی چلی جائے گی.
اسی ضمن میں مشیت کی قسمیں ہیں، مشیت کے مراتب ہیں۔ اسی ضمن میں یہ عرض کیا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت جب متعلق ہوتی ہے کسی کے اور وہ اس کو ملک و اقتدار بخشتا ہے تو یہ اقتدار کوئی معمولی اقتدار نہیں ہوتا۔ اپنی کوششوں سے، سیاسی کوششوں سے یا سیاسی بازی گری سے یا جنگ و جدل سے کام لے کر، ظلم و ستم سے کام لے کر، قہر و غلبے سے کام لے کر اقتدار تک پہنچنے والے اور ہوتے ہیں، اور مشیت حق سے جن کو اقتدار ملتا ہے وہ صاحبان ولایت کچھ اور ہوتے ہیں۔ صاحبان ولایت میں پہلی اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ کسی سے قریب ہوں یا نہ ہوں، حق سے ہمیشہ قریب رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی راز و رمز ولایت یہ ہے، جوہر ولایت قربت حق ہے۔ سیاسی اقتدار کے لیے کوششیں کرنے والے کس سے قریب ہوتے ہیں؟ کس کے قریب ہوتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے ان کے پاس سرمایہ؟ ان کی فکر کیا ہوتی ہے؟ ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ مطالعہ کرتے چلے جائیے، قابیل سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں گے کہ جنہیں اقتدار کی ہوس ہوتی ہے وہ کیا کیا حرکت مذبوحی نہیں کرتے، کیا کچھ نہیں کرتے، وہ کتنے دور ہوتے ہیں وہ حق سے اور حقیقت سے۔ اللہ کا تو تصور ہی نہیں ہوتا جنہیں ہوس اقتدار ہوتی ہے، لیکن جو حق سے قریب ہوتے ہیں انہیں ہوس اقتدار نہیں ہوتی، وہ تو اقتدار کو ٹھوکریں مارتے ہیں لیکن قوتیں انہی کے قدموں میں لوٹتی ہیں۔ یہ فرق ہے۔ مشیت جس سے متعلق ہوتی ہے اس کائنات میں اس کے اقتدار کا عالم کچھ اور ہوتا ہے۔ یہیں سے اب ظاہر ہے کہ مفاہیم پھیلتے چلے جاتے ہیں اور مفاہیم کو چھوٹی چھوٹی عبارتوں میں سمیٹ کر گزارش کرنے کے لیے علماء، فقہاء، متکلمین، ادباء اصطلاح سازیاں کرتے ہیں، ترکیبیں تراشتے ہیں، الفاظ اور ٹرمینالوجیز کوائن کرتے ہیں۔ تو لا مشاحۃ فی الاصطلاح، اصطلاح میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی کچھ بھی ٹرمینالوجی اختیار کرنا چاہے، لفظی بحثیں نہ کریں، جوہری بحث کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی مشیت جس سے متعلق ہو اور وہ جس کو اقتدار دے تو اقتدار دے گا نا یا نہیں دے گا؟ اس کے دیے ہوئے اقتدار ہی کا نام ولایت تکوینیہ ہے۔ اور جن کے پاس یہ ولایت ہوتی ہے خود وہ ولایت حق ہی میں ہوتے ہیں، شریک باری نہیں ہوتے، کسی بھی اعتبار سے شریک باری نہیں ہوتے۔ اگر اس طرح آپ سوچیں گے تو نہ آپ کا توحید کا تصور کامل ہو سکے گا اور صحیح ہو سکے گا، نہ ولایت کا تصور صحیح ہو سکے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلیہ۔ وہی سادہ سی بات ہے جو میں نے اس سے پہلے کسی تقریر میں عرض کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی جسے بھیجتا ہے اپنا نمائندہ بنا کر، اور اس کے نمائندوں کے بھی مراتب ہیں، جسے صاحب اقتدار اور صاحب ولایت بنا کے بھیجتا ہے تو کچھ عطا کر کے بھیجتا ہے نا، یا دست خالی صرف الفاظ دے کر بھیجتا ہے؟
یا کچھ قوت بھی عطا کر کے بھیجتا ہے، کچھ حق تصرف بھی عطا کر کے بھیجتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آنے والا کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تمام انبیاء کی زندگیوں میں جو کچھ معجزات ہیں، یہ معجزات علامتی طور پر ظاہر ہوئے ہیں، صرف اس علامت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ اگر کچھ کرنا چاہے تو کیا کچھ کر سکتا ہے. اب بحث یہاں پر کی جاتی ہے کہ نہیں یہ کچھ نہیں کرتے، وہ حق ہی کرتا ہے. بے شک حق سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے. یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کے اذن سے کرتے ہیں، بے شک اس کے اذن سے کرتے ہیں. مگر عزیز گرامی یاد رکھیں کہ جب کوئی ولی اللہ اپنی زبان سے بسم اللہ کہہ کر کوئی امر انجام دینا چاہتا ہے تو اس کی بسم اللہ میں وہی قوت ہوتی ہے جو اللہ کے حرف کن میں قوت ہوتی ہے. ایک ولی اللہ کا بسم اللہ کن فیکونی قوت رکھتا ہے. ایک ولی برحق کا بسم اللہ کن فیکونی قوت رکھتا ہے. اذن، اللہ سبحانہ و تعالی کا اذن معصومین کے حرف دعا میں پوشیدہ ہے. یا یہ دعا نہیں کرتے اور یا دعا کرتے ہیں تو سمجھو کہ انہیں اذن حاصل ہے، ان کا ہاتھ اٹھ گیا دعا کے لیے، بس پھر وہ امر ہو کر رہے گا. اس لیے اہل دنیا یہ کوشش کریں کہ ان کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو ان کے حق میں دعائے خیر کے لیے اٹھے، کہیں خدا نہ خواستہ بد دعا کے لیے نہ اٹھے. ویسے عموماً جسے کہتے ہیں عام اصطلاح میں کہوں کہ 99.999% اللہ کی طرف سے آنے والے ہمیشہ دعا کرتے ہیں. دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. لیکن کبھی اگر کوئی ایک موقع مل جائے کہیں پر، آپ کو ہے ایسی مثال کے طور پر، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، موعظت کے لیے، تنبیہ کے لیے، انذار کے لیے، تذکیر و تنذیر کے لیے، ایسے مواقع ہیں تاریخ میں کہ جہاں کسی معصوم نے بد دعا کی ہے اور وہ بد دعا بھی فوراً قبول ہوئی ہے. تو یہ دعا اور بد دعا جو ہے معصوم کی یا حجت خدا کی یا نبی مرسل کی یا ولی برحق کی، یہ خود اذن الہی کی حامل ہوتی ہے. یہ ہم اور آپ ہیں کہ ہماری دعا سے اذن الہی سے بہت فاصلہ ہوتا ہے. وہ اللہ کی طرف سے آنے والے بندے ہیں کہ ان کی دعا اور اذن الہی توأم ہے، توأم ہے. یہ سب، یہ ایک ایک جملے، یہ سب قابل بحث ہیں. ظاہر ہے کہ آپ حضرات کی ذہانتوں پر بھروسہ کر کے گفتگو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد یہ سب رؤوس مطالب ہیں، یہ سب عناوین ہیں. ان تمام عناوین کے تحت کوٹیشنز کی ضرورت ہے، ریفرنسز کی ضرورت ہے، آیات، روایات، احادیث موجود ہیں. میں تو صرف فہرست وار عرض کر رہا ہوں اس وقت. مشیت الہی جس سے متعلق ہو جائے اور مشیت الہی کے تقاضے کے تحت حق سبحانہ و تعالی جسے اقتدار عطا فرمائے، اس کی سب سے بڑی مثال تاریخ عالم و آدم میں خود ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی قائم کی ہوئی ریاست، یہ جو ریاست مدینہ کا تصور ہے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں، یہ جو حکومت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم ہوئی تھی مدینہ میں، دیکھیے آپ حضرات کی صلوات سے میں راضی نہیں ہوں، اللہ کرے فرشتے راضی ہو جائیں.
بنائے. یہ کورونا کا ماسک جو چہرے پہ لگا ہوا ہے، اس سے صلوات تھوڑی دبنی چاہیے. خدا کی قسم، قرآن کی قسم، آپ کی زبان سے نکلنے والے یہ درود کے کلمات، اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں. دل سے اگر یہ آواز اٹھے پورے جزاکم اللہ. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، کاش یہ جملہ ذہنوں تک پہنچ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست مدینہ تھی نہیں، آج بھی ہے. بس سوچتے رہیں. تھی نہیں، آج بھی ہے. قیامت تک رہنے والی ہے یہ نبوت. وہ داؤد و سلیمان کی حکومتیں تھیں جو ختم ہو گئیں. یہ مصطفیٰ کی حکومت ہے، لیکن یہ حکومت وہ حکومت ہے، یہ ولایت وہ ولایت ہے کہ جو انسان مومن، جو مسلم کامل اپنے اختیار سے اس حکومت میں جینا چاہے، اسے اس ولایت مصطفیٰ اور اس حکومت محمدی کے فیضان نصیب رہتے ہیں. اس پوری کائنات میں ولایت مصطفیٰ نافذ ہے. ولایت مصطفیٰ تھی نہیں، ہے. اسی ولایت مصطفیٰ کا ایک نام آپ ریاست مدینہ کہہ لیں، ولایت مصطفیٰ کہہ لیں، ولایت مرتضیٰ کہہ لیں، یا دولت. یہ ترکیب پہلی بار غالباً آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہوگی. خود یزید کے مقابلے میں آقا حسین جو قیام فرما کے تشریف لائے تھے کربلا، تو آپ نے کوئی حکومت بنائی یا نہیں بنائی یزید کے مقابلے میں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یزید جیتا یا ہارا؟ یزید جیتا یا ہارا؟ اگر یزید ہارا، اس کے معنی حکومت حسین قائم ہو گئی. اب یہ اپنا اپنا نصیب ہے، اپنی اپنی قسمت ہے. کون حسین کی حکومت میں جیتا ہے، کون یزید کا طفیلی بن کے ہلاک ہوتا ہے. سوچنے کا مقام ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے یہ. اور فرما رہے ہیں آپ. ہاں، عام ذہنوں تک یہ بات ذرا مشکل ہو جائے گی. سوچتے رہیے گا، سوچتے رہیے گا، اور مجالس حسین میں شرکت کرتے رہیے گا. مجالس حسین میں شرکت کیجیے گا تو یہ دقیق، مشکل، معضل، دشوار مسائل حل ہوتے رہیں گے. ان مجلسوں سے دور رہیں گے تو بہت سے مفاہیم قرآنی بھی روشن نہیں ہو پائیں گے. 2 جملے اور عرض کر دوں اس وقت. کل میں نے عرض کیا تھا کہ مقام ختم نبوت منحصر ہے ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اور ہر اعتبار سے منحصر ہے، ہر اعتبار سے. بس ایک فقرہ کل عرض کیا تھا، ایک فقرہ آج عرض کروں گا اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. کل عرض کیا تھا عام نقطہ نظر سے، وہ میرا نقطہ نظر نہیں، عام نقطہ نظر سے. سب کہتے ہیں انبیاء صرف 3 اصلیں لے کر آئے اصول دین کے اعتبار سے: توحید، نبوت، آخرت. اور میں نے آپ کے سامنے گزارش کی کہ حضور بھی تو یہی 3 اصلیں لے کر آئے. مقام ختم نبوت پر فائز ہوئے تو آپ کے نقطہ نظر سے تو یہی 3 اصلیں تھیں اصول دین میں: توحید، نبوت، آخرت. تو پھر ان پر ختم نبوت کیوں نہیں ہو گئی؟ ان سے پہلے کسی نبی پر، ان پر کیوں ختم نبوت ہوئی؟ تو جوابات تو دینے پڑیں گے. اس میں ایک جواب یہی ہے کہ آپ یا تو اصول میں کسی چیز کا اضافہ کریں،
کہ نہیں؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اصول دین 3 تھے: نبوت، توحید، نبوت اور آخرت۔ مصطفیٰ نے جو پیش کیا تو توحید کے بعد عدل بھی ہے، نبوت کے بعد امامت بھی ہے اور آخرت ہے۔ یہ امامت اس لیے ہے تاکہ پیغام نبوت کو قیامت تک کے لیے اس طرح محفوظ رکھا جائے کہ پھر یہ مسخ نہ کر سکے کوئی، اس پیغام میں تحریف نہ ہو سکے، قرآن میں تحریف نہ ہو سکے، متن دین میں تحریف نہ ہو سکے، متن دین میں تحریف نہ ہو سکے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ سرکار رسالت مآب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، وہ دین، اصل متن، وہ آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہنے والا ہے یہ متن۔ مسلمانوں کے تفرقے ہو گئے مگر وہ متن محفوظ ہے، اصول تا فروع، اصول سے لے کر فروع تک۔ اس کی مثالیں پہلے بھی دے چکا ہوں، پھر رسمی طور پر ہو سکتا ہے کوئی شخص ایسا ہو جو پہلی بار میری گفتگو سن رہا ہو تو مثال عرض کر دوں، بالکل عام سطح کی مثال۔ تفرقے تو ہیں مسلمانوں میں، مشہور یہ ہے کہ 72 فرقے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں اتنے فرقے ہیں کہ گن نہیں سکتے آپ۔ کبھی کبھی تو محسوس ہوتا ہے کہ جتنے فرد اتنے فرقے، ہر فرد ماشاءاللہ ایک فرقہ بنا ہوا ہے، ہر فرد۔ لیکن اس کے باوجود متن دین کی طرف آئیں، اصل دین، متن دین، جوہر دین، اصول کی منزل میں ہے توحید، اور نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جو بھی، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جو بھی اس دنیا میں ایک خالق کا یقین رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، خالق کا، معبود کا، اللہ کا عقیدہ رکھتا ہے، یقین فرمائیے وہ عادل خدا کا یقین رکھتا ہے، نعوذ باللہ ظالم خدا کا یقین نہیں رکھتا۔ تو عادل بھی تقریباً ہر ذہن میں راسخ ہے، کوئی بھی شخص ہو، مشرق سے مغرب تک۔ اور یہ تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ مسلمان ہی غیر مسلموں تک چلے جائیے، جو بھی بلیور ہے اور خدا میں، کریٹر میں، گاڈ میں، اللہ میں، ایک خالق میں یقین رکھتا ہے، وہ اسے خالق عادل سمجھتا ہے، خالق ظالم نہیں سمجھتا۔ تو متکلمین کی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا عادل ہے یا نہیں ہے، زحمت نہ اٹھائیں، ہماری فطرت گواہی دیتی ہے کہ وہ ہے اور عادل ہے، ہماری فطرت گواہی دیتی ہے، انسان کی فطرت گواہی دیتی ہے کہ وہ ہے اور عادل ہے۔ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر بھی تمام مسلمان متحد ہیں۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ علم کلام کی اصطلاحوں اور بحثوں میں مسئلہ امامت کو جتنا بھی پیچیدہ بنایا گیا ہو، لیکن پوری ملت کا کوئی ایک فرد بھی ضرورت امامت کا منکر نہیں ہو سکتا، اجمالاً ضرورت امامت کا منکر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اپنا اپنا ذوق ہے، امام عادل چاہیے یا امام ظالم، یہ اپنی اپنی طبیعت پر ہے۔ آپ امام معصوم کو پسند کرتے ہیں یا امام غیر معصوم کو؟ اللہ نے وعدہ ابراہیم سے یہی کیا ہے کہ ہم امامت اپنی طرف سے اسی کو دیں گے جو ظالم نہیں ہوگا،
جو ظالم نہیں ہوگا کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ اسی کو اپنی طرف سے امامت دے گا جو با کردار ہوگا، بلند کردار ہوگا، معصوم ہوگا، خطا کار نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ واضح ہے یہ بات، جو بھی خدائے واحد کا قائل ہے وہ خدائے عادل کا قائل ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، خاکم بدن، کوئی خدائے ظالم و جابر کا قائل نہیں۔ اور جو بھی نبوت کا قائل ہے وہ ضرورت امامت کا بھی قائل ہے۔ اس کے بعد بحثیں ہیں کہ کون کس کو امام تسلیم کرتا ہے اور کون کیسے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ آلودہ ہاتھ پر بیعت کرنا پسند ہے کسی کو تو کوئی کر لے، ہم تو اس پاک و پاکیزہ طاہر و مطہر معصوم ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں جسے اللہ اپنا ہاتھ کہہ سکے، جسے اللہ کہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ تم جس ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو یہ اللہ کا ہاتھ ہے، کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے۔ آخرت پر سب کا یقین ہے۔ تو یہ اجمالاً تفصیل میں جائیے گا، بحثیں ہیں اجمالاً۔ اب میرا اسلوب یہی ہے کہ بھئی جو چیزیں متفق ہیں اور جس پر متفق ہیں، آپ متفق ہیں اور جو چیزیں متفق علیہ ہیں کم سے کم اس پر تو اتحاد کیجئے، متحد رہیے۔ کیوں بلا سبب تفرقے میں پڑھ کے ہلاکت اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ اصول سے فروع میں آ جائیے۔ اور دین اسلام میں دیکھیے کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے جو مسلمان ہیں ان میں کوئی مسلک، کوئی فرقہ ایسا ہے جس میں 24 گھنٹے میں 6 وقت کی نمازیں واجب ہوں؟ سراغ ہے کسی کا؟ آپ جانتے ہیں کوئی اطلاع ہے ایسی؟ نہیں، میرا خیال ہے سب 5 وقت کے قائل ہیں، کوئی 6 وقت کا قائل نہیں، کوئی 4 وقت کا قائل نہیں۔ اور اسی طرح سے رکعتوں کی تعداد بھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ صبح کی 2 رکعت فرض تو تمام مسالک میں یہی ہے، ظہر کی 4 رکعت تو تمام مسلکوں میں یہی ہے، عصر کی 4 رکعت تمام مسلکوں میں یہی ہے، مغرب کی 3 رکعت تمام مسلکوں میں یہی ہے، عشاء کی 4 رکعت تمام مسلکوں میں یہی، کوئی اختلاف نہیں۔ اگر کسی میں کوئی مسلک ایسا ہے جو سجدے سے نماز شروع کرتا ہو، تکبیر پہ ختم کرتا ہو، ایسا ہے کوئی مسلک؟ تحقیق کر لیجئے گا۔ ترتیب نماز بھی وہی ہے، تکبیرۃ الاحرام سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد سورہ الحمد پڑھتے ہیں، پھر قرآن مجید کا کوئی ایک چھوٹا سا سورہ یا کوئی ایک رکوع، قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں، پھر تکبیر کہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں وہی سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ پھر رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں اور وہی ذکر دہراتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ متن نماز میں اور متن دین میں تمام عالم اسلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے کہیں کہہ چکا ہوں کہ میں فرض کیجئے کہ مثلا سورہ حمد ہی تو پڑھ رہا ہے پڑھنے والا، اب وہ ہاتھ اس کے کھلے ہوئے ہیں یا ہاتھ اس طرح سینے پر بندھے ہوئے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پڑھ کیا رہا ہے؟ سورہ حمد پڑھ کیا رہا ہے؟ قرآن۔ پڑھ کس نیت سے رہا ہے؟ قربتاً اللہ۔ پڑھ کس نیت سے رہا ہے؟ کہ یہی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچا ہے۔
تو اب یہ یاد رکھیے کہ اگر ایک دوسرے کا احترام، عزت کا، نفس کا، خون کا، مال کا احترام پیش نظر ہو تو اتنا حوالہ کافی ہے کہ یہ جو پڑھ رہا ہے نماز، ہاتھ کھول کر پڑھ رہا ہو یا ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہو، ہے یہ دین مصطفیٰ پر، ہے یہ دین خدا پر، ہے یہ میرے خدا کا کلمہ پڑھنے والا۔ اگر یہ شعور اور خدا اور رسول کے حوالے سے بھی ایک دوسرے کا احترام نہ کریں گے ہم، تو پھر کس حوالے سے احترام کریں گے؟ واضح ہے؟ تو پورے عالم اسلامی میں میں نے عرض کیا جتنے بھی تفرقے ہو گئے ہوں لیکن متن دین محفوظ ہے۔ نماز کے بعد روزے پہ آ جائیے، سب کے سب روزہ رمضان ہی میں رکھتے ہیں نا، ماہ مبارک رمضان میں سب روزہ رکھتے ہیں۔ کوئی ایسا ہے جو کہتا ہو کہ ہم رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، محرم میں روزے رکھتے ہیں یا شوال میں رکھتے ہیں یا کسی اور مہینے میں رکھتے ہیں؟ نہیں۔ حج سب کے سب وہی ذی الحجہ میں حج کرتے ہیں اور وہیں جاتے ہیں خانہ کعبہ۔ مسلمانوں کا کوئی مسلک حج ذی الحجہ کے علاوہ اب کسی اور مہینے میں نہیں کرتا اور حج کے لیے مکے ہی جاتا ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔ حج مکے ہی میں ہوتا ہے، کہیں اور نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ حج کے بعد زیارت مدینہ سے لے کر زیارت کربلا تک تکمیل حج کا سامان بہت ہے۔ اب تکمیل حج جو میں نے کہہ دیا تو ایک فقرے میں اس کی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے تمام مسالک میں نماز سے پہلے کچھ مقدمات نماز ہیں تاکہ دل و دماغ نماز کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہو جائے اور واقعاً حظ حضوری نصیب ہو، لطف حضوری نصیب ہو۔ جب ہم تکبیر کہیں اللہ اکبر تو اپنے آپ کو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پائیں اور اپنے سامنے حق کو پائیں، وہ کیفیت پیدا ہو جائے جو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کو پروان چڑھانے کے لیے کچھ مقدمات نماز ہیں، کچھ واجب، کچھ مستحب اور سنت۔ وضو ہے، طہارت کے اور آداب ہیں، اذان ہے، اقامت ہے، تکبیرات افتتاحیہ ہیں، اور کچھ اعمال وہ ہیں جو اس کیفیت کو، قرب خدا کی کیفیت، نماز میں جو قرب خدا حاصل ہوا اور جو معراج نصیب ہوئی ہے نا، یہ حدیث الصلاۃ معراج لکل تقی، نماز ہر متقی کی معراج ہے۔ مشہور عبارت یہ ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جو حدیث مروی ہے وہ ان لفظوں میں ہے الصلاۃ معراج لکل تقی۔ تو یہ جو معراج نصیب ہوئی، یہ جو شرف قرب نصیب ہوا، اس شرف کو، اس حظ کو، اس کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے نماز پڑھتے ہی فوراً مصلی سے ہٹ نہ جاؤ، تھوڑی دیر مصلی پہ بیٹھو اور ذکر حق میں مشغول رہو۔ وہ مقدمات کی طرح یہ اعمال کیا ہیں؟ تکمیل نماز کے لیے اسے کہتے ہیں تعقیبات۔ یہ کیا ہے؟ تعقیبات۔ یہ تعقیبات ہیں۔ جس طرح نماز کے لیے، نماز میں حاصل ہونے والے قرب کو کی کیفیت کو پانے کے لیے اور پھر اس کو باقی رکھنے کے لیے پہلے مقدمات ہیں اور بعد میں تعقیبات، اسی طرح حج بیت اللہ کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس حج کے مقدمات اور تعقیبات ہیں۔ حج کے مقدمات یہ ہیں کہ مدینے جاؤ، حج کے تعقیبات یہ ہیں کہ کربلا جاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بہرحال یہ حج
تو اصول دین میں توحید سے لے کر آخرت تک، اور فروع دین میں نماز سے لے کر حج تک، جہاد تک، امر بالمعروف و نہی عن المنکر تک، متن دین آج محفوظ ہے تمام مسلمانوں کے درمیان۔ یہ مشیت حق متعلق ہوئی کہ ختم نبوت مصطفیٰ پر ہو جائے، اور مصطفیٰ اپنے بعد وہ امامت اور ولایت کا انسٹیٹیوشن متعارف کرا کے جائیں جو محافظ رسالت مصطفیٰ، محافظ مقام ختم نبوت، محافظ قرآن، محافظ تنزیل و تعویل ہے۔ یہ ہے راز، یہ ہے راز۔ اور یہاں پر ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور فضائل میں ایک خاص چیز ہے، اور وہ ہے معراج۔ ابھی نماز کے لیے بھی معراج کا کلمہ زبان پر آ گیا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں اور آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کے فضائل و مناقب میں ایک بہت عظیم امر ہے جس کا نام ہے معراج۔ خود یہ معراج اپنے واقعاتی انداز میں گویا کہ اعلامیہ ہے ختم نبوت کا۔ تفصیلات معراج اور جتنی روایتیں معراج سے متعلق صحیح السند روایتیں ہیں، ان تمام روایتوں میں ڈوبتے چلے جائیں تو آپ یہی محسوس کریں گے کہ یہ مقام ختم نبوت کا اعلان ہو رہا ہے۔ صرف نبوت نہیں ہے مصطفیٰ کے پاس، ختم نبوت ہے، حقیقت نبوت منحصر ہے ان کی ذات گرامی میں۔ اور وہ نبوت اور وہ امامت اور وہ ولایت ذات گرامی محمد مصطفیٰ میں منحصر ہے، جس میں حق سبحانہ و تعالی نے انہیں اقتدار بخشا ہے۔ وہ اقتدار کامل کہ زمان و مکان پر اقتدار ہے، اسپیس ٹائم کنڈیشنز پر اقتدار ہے۔ آقا کی چٹکی میں ہے زمان و مکان، اور یہ چٹکی بنائی جس نے ہے اسی کو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ وہ ہے اللہ، وہ ہے عظیم، وہ ہے کبیر، وہ ہے اکبر، اس کی توحید بہت بلند ہے۔ اس نے جس محمد کو ملک و ملکوت پر اقتدار ولایت بخشا ہے، تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چٹکیوں میں ہے زمان و مکان۔ ہاں یہ ضرور ہے، ہم ان میں سے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمان و مکان پر اقتدار اللہ نے بخشا ہے، اللہ نے بخشا ہے، اور مصطفیٰ کو بخشا ہے ایسا کہ نفس مصطفیٰ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ ایسا اقتدار جو نفس مصطفیٰ سے جدا، اتنا کمال کا ہے نفس مصطفیٰ کہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تو بظاہر اگر اس دنیا میں خود شخص مصطفیٰ نہ ہو مگر نفس مصطفیٰ ہو، شخص مصطفیٰ نہ ہو نفس مصطفیٰ ہو، تب بھی وہ کمالات موجود رہیں گے، یعنی زمان و مکان پر اقتدار موجود رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ اقتدار ظاہر بس اس وقت ہوگا جب مشیت پروردگار ہوگی۔ مشیت نہیں ہوگی تو اظہار نہیں ہوگا، مشیت ہوگی تو اظہار ہوگا۔ تمام معجزات اور واقعات کا مطالعہ آپ اس روشنی میں کریں۔ یہ شہ کلید ہے، یہ کلید مطلب ہے، کنجی ہے، کی تمام حقائق کو سمجھنے کے لیے۔ کیا بلند نفوس ہیں، کیا بلند نفوس ہیں۔ اور معراج، اس بلندیوں پر جا کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ماضی کا نظارہ تھوڑی کیا ہے، ماضی سے مستقبل تک، ازل سے ابد تک کا نظارہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فراز وجود پر کیا ہے اس کا نام ہے معراج۔ جس نقطۂ فراز وجود پر سرکار رسالت مآب نے ازل تا ابد ملاحظہ فرمایا ہے، وہ ہے نقطۂ فراز وجود
جس کا نام ہے معراج. اور اسی لیے پورے قرآن میں یہ آیت جو معراج سے متعلق اور اسراء سے متعلق ہے کس قدر عظیم الشان آیت ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ اکبر. یعنی یہ وہ واقعہ ہے، دونوں چیزیں ہیں، ذرا غور فرمائیے گا. ذات گرامی مصطفیٰ، اللہ اکبر. یہ میں آج اور اس موقع پر یہ شاید یہ بھی مشیت ہے کہ سرکار رسالت میں آپ کے تعلق سے چند جملے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ ان کے اہل بیت کے جن افراد کے فضائل اور مصائب گزارش کرنے ہیں یا کیے جا رہے ہیں اس وقت دنیا کے ہزاروں ممبروں پر، وہ سب کے سب اہل بیت مصطفیٰ ہیں. اگر مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آئے تو اہل بیت مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آئیں گے. اگر مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آئے تو اہل بیت مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آئیں گے. ذات گرامی مصطفیٰ بھی یہ ہے کہ ان کو بھیجنے پر بھی خدا نے ناز کیا ہے. سورہ جمعہ ہر جمعے میں آپ حضرات تلاوت فرماتے ہیں، بلکہ سعادت مند ہیں وہ جو تلاوت کرتے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا. هو الذی، وہی ہے وہ خدا جس نے ایسا رسول بھیجا. یعنی رسول کو بھیجنے پر تعارف کس کا کرا رہا ہے؟ اپنی ذات کا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ ذرا دیکھو یہ مصطفیٰ وہ ہے کہ اسے کسی اور نے نہیں بھیجا ہے، اسی نے بھیجا ہے. جب یہ معراج پر گئے تو انداز کیا ہوا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو راتوں رات سفر معراج پر لے گیا. یہاں بھی معراج کے واقعے کا حوالہ دے کر ناز فرما رہا ہے خدا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے. یہ اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ واقعہ معراج کا انکار کفر ہے. معراج کا انکار کفر ہے، کفر. اب بس واقعہ معراج کا انکار کفر ہے یہ خصوصیت سے معصوم نے فرما دیا، اس لیے کہ اس کا انکار بھی وہیں سے ہو رہا تھا، اسی مرکز سے جس مرکز سے اصل نبوت کا انکار ہو رہا تھا، اسی مرکز سے حدیثیں اور روایتیں گڑھی جا رہی تھیں کہ یہ حضور سفر میں گئے نہیں تھے، خواب دیکھا تھا. یا بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے، کہی جاتی رہی ہے کہ یہ صرف روحانی معراج تھی، جس میں مبارک معراج پر نہیں گیا تھا. اور یہ فقیر پچھلے 30-40 برسوں سے یہ جملہ کہہ رہا ہے، آج پھر دہرا کے آگے بڑھوں گا کہ جو لوگ یہ بحثیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا روحانی، انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جسم و روح کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں. جسم اور روح کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں. تو آپ کس چیز کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، موت کو یا معراج کو؟ نہیں، میں 40 برس پہلے یہ جملہ کہا تھا میں نے، اور بس میں شکر خدا ادا کرتا ہوں کہ یہ جملہ پھر بعد میں بعض ان لوگوں نے دہرانا شروع کیا جو عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے، اور بعد میں آنے والی نسلیں یہ سوچیں گی کہ یہ جملہ ان کا تھا یا ان کا تھا. میں اس بحث میں نہیں پڑتا، میں کہتا ہوں جس کا بھی جملہ ہو قبول بارگاہ الہی ہو جائے. بہرحال تو جسم اور روح کی جدائی کا نام تو موت ہے. معراج نام ہی اس کا ہے کہ جہاں تک روح پرواز کرے، اگر مقتضی ہو
کہ جسم ساتھ ساتھ جائے تو پھر جسم کو ساتھ ساتھ لے کر جائے، اور جسم ہی نہیں، دوش پر ردا ہو تو وہ بھی جائے، اور قدم میں نعلین ہو تو وہ بھی جائے۔ اور یہ ردا بھی کوئی معمولی ردا نہیں ہے، یہ ردا وہ ہے جس پر بار بار فاطمہ زہرا نے پیوند لگائے ہیں۔ یہ نعلین بھی کوئی معمولی نعلین نہیں ہے، یہ وہ نعلین ہے جسے بار بار مرتضیٰ نے درست کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو یہ واقعہ معراج جو ہے یہ بھی مقام ختم نبوت کا ایک قدرتی اور تکوینی اعلامیہ اور اشاریہ ہے، اور اقتدار مصطفیٰ کی دلیل ہے۔ اقتدار مصطفیٰ جو عطائے رب ہے، بلا شبہ عطائے رب ہے، عطائے حق ہے۔ گفتگو اس انداز سے چلتی رہی تو وقت کافی صرف ہو جائے گا، اس لیے دامن گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور پھر اس نقطے تک لے کر آتا ہوں کہ مقام ختم نبوت کے اسرار میں سے ایک سر یہ بھی ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں بدرجہ کمال اصول دین کو پہنچایا، فروع دین کو پہنچایا، اسی طرح قیامت تک آنے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر معصوم کا وجود ظاہر بظاہر موجود نہ ہو تو پھر مسلمان کیا کریں؟ اس کے لیے صرف احکام نہیں عطا کیے بلکہ احکام بنانے والے اصول بھی عطا کیے۔ یہ کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ فقاہت اور یہ اجتہاد اور یہ علم اصول فقہ جو بعد میں اصول فقہ کے عنوان سے پروان چڑھا، یہ بھی عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عطائے ائمہ اہل بیت مصطفیٰ ہے۔ یہ کہیں اور سے نہیں آیا، یہ مانگے کا اجالا نہیں ہے، یہ مانگے کا اجالا نہیں ہے۔ یہ بڑا فرق ہے۔ پہلے جو انبیاء تھے ان انبیاء نے قوانین عطا کیے تھے، قوانین کا مجموعہ، اور اب حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلند ایک اور بلند صلوات پڑھ دیں۔ حضرت نے قوانین کا ایک مجموعہ بھی دیا، اور جہاں قوانین نہ ہوں وہاں کے لیے قانون بنانے کے لیے بھی ایک مجموعہ قوانین عطا کیا۔ واضح ہے؟ تو ہر اعتبار سے مقام ختم نبوت کی تفسیر کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی یہ تفسیر ہرگز درست نہیں ہے کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ اب اس کے بعد انسان کو الہی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، الہی ہدایت کی ضرورت تو قیامت تک رہے گی، الہی ہدایت کی ضرورت تو روز محشر بھی رہے گی، الہی ہدایت کی ضرورت تو جب تک وجود ہے تب تک الہی ہدایت کی ضرورت رہے گی، جب تک عالم ہستی ہے تب تک ہدایت الہیہ اور ہدایت ربانیہ اور فیضان ربانیہ کی ضرورت باقی رہے گی۔ لیکن ختم نبوت کے معنی ہے کہ انہوں نے اس کمال تک پہنچا دیا ہے ہدایت کو کہ اب وہ ہدایت انہی کی ذات اور انہی کے مقام سے متصل رہے گی، انہی کی ذات اور انہی کے مقام نبوت سے متصل رہے گی۔ کسی اور مقام سے نبوت درآمد نہیں کی جا سکتی، نبوت کسی اور جہت سے، کسی اور ملک سے، کسی اور سیاسی نظام سے درآمد نہیں کی جا سکتی۔ بس یہاں گفتگو کو روک رہا ہوں۔ اور آج بعض مسلم ممالک میں بعض نام نہاد باطن سے جاہل اور ظاہر میں
عالم ہونے کی نمائش کرنے والے دانشوروں کے سبب سے۔ دیکھیے اصطلاحوں کا رٹ لینا اور عبارتوں کا رٹ لینا کسی کو عالم تھوڑی بنا دیتا ہے۔ ٹرمینولوجیز کا رٹ لینا، عبارتوں کا رٹ لینا، ڈیفینیشنز کا رٹ لینا کسی کو عالم نہیں بناتا ہے۔ بعض حضرات تو جتنا رٹ لیتے ہیں اتنا ان کے جہل میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے وجود میں اتنی تاریکی بڑھ جاتی ہے۔ تو بعض ایسے ہی افراد ہیں جن کی وجہ سے مقام ختم نبوت اور حقیقت ختم نبوت کے متعلق سوالات قائم ہو رہے ہیں، اور جو لوگ وفاداران مقام ختم نبوت ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں حسین کا تذکرہ نہ چھوڑنا۔ ایسے لوگوں کا مسکت جواب ہے حسین کا ذکر، اس لیے کہ تاریخ عالم پر مشیت متعلق ہوئی حسین سے، اس لیے کہ جب تخت شام سے نبوت کا انکار ہو رہا تھا اس وقت حسین بلند ہو گئے۔ میرے ہوتے ہوئے نبوت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ میرے ہوتے ہوئے نبوت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ تمام مورخین نے لکھا ہے، تمام مورخین نے لکھا ہے کہ باغی شام نشہ باطل میں مست، نفس پرستی میں مبتلا، محرمات الہیہ کو حلال کرنے والا اور فرائض الہیہ کو پامال کرنے والا اس تخت پر بیٹھ کر یہ اعلان کر رہا تھا اور یہ کافرانہ اشعار دہرا رہا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل۔ یہ تو بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا، ایک ڈھونگ رچا تھا اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، ورنہ نہ کوئی ملک نازل ہوا تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ تو آپ فرمائیں کہ جو یہ کہنے والا ہو، جو بھی یہ کہنے والا ہو، وہ مسلمان ہے یا کافر؟ میں نام نہیں لے رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں تمام مسلمانوں سے کہ یہ بتائیں یہ کہنے والا کہ بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا، ایک ڈھونگ رچا تھا اقتدار حاصل کرنے کے لیے، نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا نہ کوئی وحی آئی تھی، یہ کہنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ اب نام آپ جا کے تلاش کیجئے کتابوں میں کہ کون تھا یہ کہنے والا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ برائے خوشنودی سید الشہداء با عبداللہ باز ورن صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے، میں نے نام نہیں لیا۔ یہ بتائیے جو یہ کہنے والا ہو وہ کون ہے، مسلمان یا کافر؟ اب کون ہے کہنے والا؟ یا آپ تاریخ میں ڈھونڈ لیجئے، طبری دیکھ لیجئے، ابن کامل ابن اثیر پڑھ لیجئے، ابن خلدون بھی پڑھ لیجئے، جتنی تاریخیں ہیں چھوٹی بڑی سب پڑھ لیجئے، مسلمانوں کی لکھی ہوئی، غیر مسلموں کو لکھی ہوئی، سب پڑھ لیجئے تاریخیں۔ شعر کس کا تھا یہ تعلق نہیں ہے۔ یہ شعر اگر آج اس وقت میں پڑھوں ارادتاً، واقعاً نبوت مصطفیٰ کا انکار ہو جائے گا یا نہیں؟ اگر نقل قول کی بنا پر نہ ہو، انکار ہوگا۔ ادھر نبوت کا انکار ہوا، ادھر اسلام سے نکلے۔ تاریخ کے اس موڑ پر حسین نمودار ہوئے، اور پھر تنہا حسین نے کتنی مہریں لگائی ہیں مقام ختم نبوت کے دستاویز پر، چھوٹی بڑی کتنی مہریں ہیں۔ کہیں اکبر کے لہو سے مہریں، کہیں اصغر کے لہو سے مہریں، کہیں قاسم کے لہو سے مہریں، کہیں اون و محمد کے لہو سے مہریں لگائیں، کہیں عباس کے خون کی مہر لگی ہوئی ہے۔ تم ختم نبوت اور نبوت مصطفیٰ کا انکار کرو گے؟
تم مصطفیٰ اور نبوت مصطفیٰ کا انکار کرو گے؟ تم مقام ختم نبوت کا انکار کرو گے؟ خدا کی قسم، جب تک تاریخ میں واقع کربلا زندہ ہے، کوئی نہ مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کر سکتا ہے، نہ ختم نبوت کا انکار کر سکتا ہے۔ کس اہتمام سے نبوت کی حفاظت کی ہے، کس اہتمام سے پیغام الہی کی حفاظت کی ہے، کس اہتمام سے، کس اہتمام، اور کس اہتمام سے حجتیں قائم کی ہیں۔ حسین مجبور کا نام نہیں ہے، حسین مظلوم ہے، مجبور نہیں۔ حسین مظلوم ہے، مجبور نہیں۔ حسین صابر ہے، مقہور نہیں۔ حسین کا وجود مبارک و مقدس بہت بلند ہے۔ یہ جو کچھ بھی آپ نے دیکھا، پانی طلب کر رہے ہیں، صدا استغاثہ بلند کر رہے ہیں، یہ سب حجتیں تمام کر رہے ہیں، حجتیں تمام کر رہے ہیں۔ میدان کربلا میں جو آواز استغاثہ بلند کی تھی، یقین کیجئے اہل معرفت کے لیے آج بھی وہ آواز فضا میں گونج رہی ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے میرا مددگار، ہمارا مددگار جو ہماری مدد کے لیے آئے، کوئی ہے ہماری فریاد رسی کرنے والا جو ہماری فریاد رسی کرے، کوئی ہے جو حرم مصطفیٰ سے دفاع کرے۔ یہ آواز آج بھی گونج رہی ہے۔ جو لوگ حرم مصطفیٰ سے دفاع کرنے والے وہی ہوں گے جو آج وجود مبارک و مقدس مہدی پر جان نثار کرنے والے ہوں گے، جو آج ذریت مصطفیٰ سے، ذریت زہرا سے وجود مبارک و مقدس مہدی پہ جان نثار کرنے کے لیے تیار ہوں گے، وہ گویا وہ ہوں گے جو حسین کی صدا استغاثہ پر لبیک کہہ رہے ہوں گے۔ اسی لیے مجھے یہ نعرہ بہت پسند ہے، جب آپ کہتے ہیں لبیک یا حسین، مجھے بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت عزیز ہے مجھے یہ نعرہ۔ لبیک یا حسین کا ترجمہ ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک، وہ اسی کا ترجمہ ہے، وہ اسی کا ترجمہ ہے۔ وہ نظریے کی منزل ہے، یہ عمل کی منزل ہے۔ وہاں علامتی انداز میں حیوان کی قربانی پیش کی جاتی ہے، یہاں حقیقی طور پر اپنی جان کی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ حسین صدا استغاثہ بلند کر رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ اس کی ایک تاثیر یہ ظاہر ہوئی کہ خیمہ گاہ میں ایک بچہ تھا، شیرخوار بچہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، ایک شیرخوار بچہ تھا جو غشی کی کیفیت میں پڑا ہوا تھا، جھولے میں، جس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، آنکھیں بیٹھی ہوئی تھیں، چہرہ زرد ہو چکا تھا، ماں تو اس کی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی، جھولے میں غشی کے عالم میں پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی آقا کی آواز بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، بچے نے آنکھیں کھولیں، اور جب دوسری آواز بلند ہوئی، حل من مغیث یغیثنا، بچے نے تڑپ کے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ زمین جل رہی تھی، جلدی سے ماں نے اٹھا لیا گود میں، اور خیمہ گاہ سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی، حسین کے کانوں تک پہنچی تو حسین پلٹ کے تشریف لائے در خیمہ پر۔ ابھی میں زندہ ہوں، گریے کا کیا سبب ہے؟ بیویوں نے گزارش کی، آقا فرزند رسول، جیسے ہی آپ کی صدا استغاثہ بلند ہوئی، ویسے ہی یہ 3 دن سے پیاسا بچہ، یہ شیرخوار بچہ، یہ بیدار ہو گیا، ہوش میں آ گیا، یہ بے چین ہو گیا، اور اس نے خود کو گہوارے سے گرا دیا زمین پر۔ آقا نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو بڑھایا، لاؤ میرے لال کو میرے سپرد کر دو۔ میدان کربلا میں لے کر آئے، دشمنوں کے سامنے آخری حجت تمام کر رہے ہیں۔ تمہاری نظر میں اگر میں گنہگار ہوں، قصوروار ہوں، تو یہ بتاؤ دنیا کے کسی قانون میں یہ شیرخوار بچے بھی کہیں گنہگار ہوتے ہیں؟ دیکھو یہ پیاسا ہے،
پھر اپنے بچے کی طرف توجہ فرمائی، بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا اعلان خود کر دو، ان پہ حجت تمام کر دو۔ بچے نے ننھا سا چہرہ فوج کی طرف موڑا، سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پہ پھیرائی، اور ادھر فوج میں انقلاب برپا ہوا، ادھر انقلاب کے آثار رونما ہوئے، ادھر شقی نے اس اپنے مشہور تیر انداز کو حکم دیا، اقطع کلام الحسین، حسین کی تقریر منقطع کر دے۔ یہ بچے کا زبان پھرانا نہیں تھا، گویا خطبہ حسینی کی تشریح ہو رہی تھی، یہ خطبہ حسینی کا تسلسل تھا۔ اقطع کلام الحسین، اگر یہ عبارت تاریخ میں درست ہے تو اس کی یہی تفسیر ہو سکتی ہے، دوسری عبارتیں بھی ہیں میری نظر میں ہیں، دوسری تعبیریں بھی ہیں۔ بہرحال تیر آیا اور تیر نے وہ قیامت ڈھائی، سہ شعبہ تیر۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں تشریح کروں، کل روز عاشور ہے، کل سید الشہداء علیہ السلام کے مصائب میں ذکر کروں گا کہ سہ شعبہ تیر کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ یہ سہ شعبہ تیر آیا اور 6 ماہے شیر خار بچے کے گلے کو چھیدتا ہوا آقا حسین کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا، اور ادھر اس بچے نے اپنے دونوں ہاتھ ننھے ہاتھ اٹھائے اور بابا کے گلے کا ہار ہو گیا، گلے سے چند قطرے لہو کے ٹپکے حسین نے ہاتھوں میں لیا، چلو میں لیا، اور کہتے ہیں آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، مگر پھر آسمان سے آواز آئی، حسین یہ خون کے قطرے آسمان کی طرف آئے تو قیامت تک پھر بارش نہیں ہوگی۔ اگر یہ قطرے زمین پر گئے تو قیامت تک کچھ روئیدہ نہیں ہوگا، یہ خون ناحق بہت عظیم خون ہے۔ آقا کیا کرتے، نہ زمین قبول کر رہی ہے نہ آسمان، وہ خون لیا اور بچے سے خطاب کر کے اپنے چہرے پر مل لیا، میرے لال میں اسی طرح خدا کے حضور میں فریاد لے کر پہنچوں گا، اسی طرح میں تمہارے نانا محمد مصطفیٰ کی خدمت میں پہنچوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید ہمیشہ روشن رہے، پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے، پروردگار ہم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہیں، معبود پروردگار ہمارے سروں پر علماء برحق کا سایہ برقرار رہے، پالنے والے اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ ماتم حسین۔